الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر اسلام نے کیا ہی درد بھرے انداز میں ایک شعر کہا ہے، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تحقیق بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر لکھی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فرمان اللہ رب العزت کا ہے، روایت اللہ کے رسول کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ جو شخص ان 5 نمازوں کو باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اس شخص کے لیے وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ رب وعدہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس شخص کے لیے وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ آگے حضور کہتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو ادا نہیں، ان 5 نمازوں کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس پر رحم فرمائے، چاہے تو اس پر عذاب نازل کرے۔ میرے بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کی عبادت اور فرائض تو بے پناہ ہے۔ اگر انسان ساری زندگی اس کی عبادت کرتے رہے، انسان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں پر اس کی عبادات اور اس کے فرائض ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تخلیق انسان کا مقصد ہی ہے فرائض خداوندی کی ادائیگی۔ انسان کو پیدا کرنے کا مطلب ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، جیسے کہ اس مائک کو بنایا گیا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں تک آواز کو اونچی آواز میں پہنچائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن جب یہ اپنے مقصد میں پھیل کر جاتا ہے تو پھر ہم اسے اٹھا کر کسی کونے میں رکھ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اب بلب کو لے لیں، اس کا مقصد ہے روشنی پہنچانا، لیکن اگر وہ روشنی پہنچانا بند کر دے تو پھر ہم اسے اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ اسی طرح سے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے فرائض خداوندی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بے پناہ احسانات ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں چلنے کے لیے زمین کا فرش بنایا، اور پھر اس نے زمین کو ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ زمین ٹھہری رہے۔